ان فتنہ پردازوں نے صرف اور صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ہائی لائٹ کیا۔ مقصد یہ نہیں تھا، جب ہم نے حضرت عمر کی شہادت پر کوئی سیلیبریٹ نہیں کیا، اس پر کوئی جشن نہیں منایا، تہوار نہیں منایا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بات میں آج کروں گا ان کی شہادت کو بلا دیا، حضرت علی تک کی شہادت کو بلا دیا، حضرت حسن کو زہر دے کر کے مارا گیا ان کی شہادت کو بلا دیا، تو پھر حضرت حسین کی شہادت پر سیلیبریشن کیا مطلب؟ یہ ظاہر ہے کہ دوسروں کا پروپیگنڈا ہے، جنہوں نے کون ایسا مسلمان ہوگا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور اس کو حضرت علی سے محبت نہ ہو، اس کو حضرت فاطمہ سے محبت نہ ہو، اسے حضرت حسن اور حسین سے محبت نہ ہو؟ اگر ایسا نہیں ہے اس کے اندر، اور محبت ان صحابہ کرام ان پاکیزہ ہستیوں کی نہیں ہے، تو اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ خطبوں کا سلسلہ 2 یا 3 جمعوں سے چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں اسلامی تاریخ میں اسلام کی خاطر، اسلام کی بنیادی تعلیمات، توحید و رسالت اور اللہ کے کلمے کی بلندی کی خاطر بے شمار شہادتیں اور قربانیاں ہوئی ہیں۔ تاریخ نے ان سب کو اپنے اوراق پر ثبت کیا ہے، لیکن اسلام کے ماننے والوں کا یہ المیہ ہے، ٹریجڈی ہے کہ انہوں نے اسلام کی تاریخ کو نہیں پڑھا، اور ایک گروہ جو اسلام میں داخل ہی ہوا تھا اس لیے کہ خالص اسلام کے ماننے والوں کو فتنوں کا شکار بنا دیا، اس گروہ کے پیچھے سرپٹ دوڑ پڑے، کیونکہ اسلام کی تاریخ معلوم نہیں تھی، تاریخ اسلام نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں اس کا اندازہ نہیں تھا، اسلام کی بنیادی تعلیمات کیسے متاثر ہو جائیں گی، جو ہم اپنی زندگی میں جن تعلیمات کو اگر نافذ نہ کریں تو ڈر ہے کہ اسلام سے ہم خارج نہ ہو جائیں، ایسی تعلیمات تک کو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جس کے نتیجے میں یہ معاملہ پیش آیا کہ جو جیسا جھنڈا لے کر کے کھڑا ہوا ہم پیچھے اس سے لگ گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ساری شہادتیں، ساری قربانیاں اور اسلام کا چراغ جو آج تک چل رہا ہے، اللہ کا یہ نور، چاہے جتنا فتنہ کھڑا کرنے والے، فتنہ برپا کرنے والے پیدا ہو جائیں، بجھایا نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، دنیا کی یہ ساری باطل طاقتیں، چاہے وہ ہمارے اندر کی طاقتیں ہوں چاہے باہر، یہ سب کے سب کوشش کریں گی کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک کر بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کافروں کو یہ بات پسند نہ آئے یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تو اپنے چراغ کو مکمل کرے گا، اپنے نور کو مکمل کرے گا، اسلام کی اس روشنی کو بڑھاتا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین بنا کر بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے ذریعے انسانیت پر ایسی حجت قائم ہو جائے جس حجت کی روشنی، جس حجت کا مشن قیامت تک جاری رہے۔ ان ساری شہادتوں کو بھلا کر، ساری قربانیوں کو بھلا کر ان فتنہ پردازوں نے صرف اور صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ہائی لائٹ کیا۔
مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت موج کھا رہی ہے، موج مار رہی ہے، نہیں، مقصد یہ تھا کہ خالص اسلام کے ماننے والوں کو صحیح راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر ڈال دیا جائے۔ مقصد یہ تھا کہ اور بہت ساری جو قربانیاں اسلام کی تاریخ میں موجود ہیں ان قربانیوں کو بھلا دیا جائے۔ کس نام پر؟ محبت رسول کے نام پر، محبت اہل بیت کے نام پر، محبت علی فاطمہ حسن حسین کے نام پر۔ بس کون ایسا مسلمان ہوگا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور اس کو حضرت علی سے محبت نہ ہو، اس کو حضرت فاطمہ سے محبت نہ ہو، اسے حضرت حسن اور حسین سے محبت نہ ہو؟ اگر ایسا نہیں ہے اس کے اندر اور محبت ان صحابہ کرام ان پاکیزہ ہستیوں کی نہیں ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ اس کا ایمان بھی صحیح جگہ پر ہے یا نہیں۔ لیکن ہماری دعوت یہ ہے کہ صرف حضرت علی نہیں، صرف حضرت فاطمہ نہیں، صرف حضرت حسن اور حسین نہیں، حضرت ابوبکر سے شروع کیجیے۔ اس امت میں سب سے افضل ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شہادت کی ہوئی، سرٹیفکیٹ دی ہوئی ہستی ابوبکر کی ہستی ہے، کیوں بھلا دیا گیا؟ حضرت عمر کی ہستی ہے دوسرے نمبر پر، انہیں کیوں بھلا دیا ہم نے؟ حضرت عثمان کی ہستی ہے تیسرے نمبر پر، انہیں کیوں بھلا دیا ہم نے؟ اور سارے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، کسی نے اپنا گھر بار چھوڑا، کسی نے اپنے مال و دولت کو چھوڑا، کسی نے اپنی اولاد کو اپنی قربانی دی، کسی نے اپنے بیوی بچوں کی قربانی دی، کسی نے دور دراز کے علاقے سے آ کر غلامی کی زندگی گزارتے گزارتے اسلام قبول کیا اور اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ ساری چیزیں کیوں بھلا دی؟ ایک ایک صحابی، ادنا سے ادنا صحابی، ایک لمحے کی ملاقات کی صحابی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہوئی ہو، ایک لمحے کی ملاقات ایمان کے ساتھ ہوئی ہو اور اسی پر انتقال فرمائے، اسی کو صحابی کہا جاتا ہے۔ جس شخص کی ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں پھر اس شخص کی موت بھی ہوئی ہو، تب وہ صحابی ہے۔ مرتد ہو جانے کے بعد صحابی نہیں رہا، بیچ میں مرتد ہو گئے پھر اسلام لے آئے تو وہ صحابی ہیں، موت اسلام پر ہوئی تو صحابی ہے۔ تو ادنا سے ادنا صحابی بھی اس امت کے بڑے سے بڑے دقا، بڑے سے بڑے علامہ، بڑے سے بڑے امام، پیر، مرشد جو بھی ہوں، ان سے زیادہ ان کا مقام، صحابہ کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا ان کے لیے سکھلائی ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ ان صحابہ کرام کی جماعت کے لیے دعا کریں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے، ان بھائیوں کی مغفرت فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ اور مفسرین نے اس آیت کے ٹکڑے کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جماعت صحابہ کی جماعت تھی۔ اور میں نے پچھلے جمعے میں آپ کو کہا تھا کہ اہل سنہ والجماعت جو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس کا صاف مقصد یہی ہے، مطلب یہی ہے کہ اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جماعت صحابتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ کی جماعت والے ہم لوگ ہیں۔ پھر صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی توہین ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک صحابی پر ہم کیسے انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ کسی ایک صحابی پر کسی صحابی کو کیسے بلا سکتے ہیں؟ یہی ابو بکر تو ہے کہ ایک غزوے کے موقع پر، غزوہ تبوک کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کا اپنے گھر کے سارے مال و متاع اٹھا لائے۔ یہ قربانی نہیں ہے؟ کیوں نہیں اس قربانی کو ہائی لائٹ کیا گیا؟ کیوں ابو بکر کو بالکل بجھا دیا گیا، بھلا دیا گیا؟ یہاں تک کہ جس کا جھنڈا بر صغیر کے مسلمان چھوڑ رہے ہیں، جس ملک کا آج کی تاریخ میں یا کبھی بھی تہوار کے موقع سے، کسی بھی موقع سے، وہ لوگ ابو بکر کو کافر کہتے ہیں، ابو بکر کو خاصم کہتے ہیں، ابو بکر کو ظالم کہتے ہیں۔ یہ ہماری غیرت، ایمانی غیرت، اس کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ سیدھی سی بات ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کی پاکیزگی کا اعلان قرآن کرتا ہے، جن کے سلسلے میں امام کائنات، امام الانبیاء والرسل محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کا آپ نے کلمہ پڑھا، ان ممالک والوں کا کلمہ نہیں پڑھا آپ نے،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے نزدیک سب سے عظیم اور آپ کی سب سے محبوب ہستی کون سی ہے؟ تو آپ نے بغیر یہ پوچھے کہ مردوں میں سے یا عورتوں میں سے کہا عائشہ۔ اس عائشہ کو زناکار کہتے ہیں؟ ہماری ماں ہے وہ، ہماری ماں کو کوئی زانیہ کہے، زناکار کہے، زناکاری کا الزام اس پر لگائے اور ہم اس کا جھنڈا ڈھونڈیں، یہی ہماری ایمانی عبادت ہے؟ کیسا ایمان ہے؟ ایسے ایمان پر کفر ہے، ایسے ایمان پر افسوس ہے، ایسے ایمان کی ضرورت ایمان کو نہیں ہے، اسلام کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا ایمان مطلوب نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ایسا ایمان کبھی گوارا نہیں کرتے۔ تین مسلمان اس الزام میں پھنسے تھے نا، اما عائشہ پر الزام لگانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی، کوڑے لگائے، پھر بھی ہم نے برداشت کیا۔ تو ہماری دعوت یہی ہے اس منبر و محراب سے کہ ہم صحابہ کی عظمت کو نہ بھولیں، اور صحابہ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ساری قربانیوں کو یاد رکھیں اور کسی بھی قربانی کا جشن اور سیلیبریشن نہیں منائیں، کہیں یہ جائز نہیں، چاہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی دعوت ہے۔ جب ہم نے حضرت عمر کی شہادت پر کوئی سیلیبریٹ نہیں کیا، اس پر کوئی جشن نہیں منایا، تہوار نہیں منایا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بات میں آج کروں گا ان کی شہادت کو بھلا دیا، حضرت علی تک کی شہادت کو بھلا دیا، حضرت حسن کو زہر دے کر کے مارا گیا، ان کی شہادت کو بھلا دیا، تو پھر حضرت حسین کی شہادت پر سیلیبریشن کیا مطلب؟ یہ ظاہر ہے کہ دوسروں کا پروپیگنڈا ہے، جنہوں نے خود حضرت حسین کو تاریخ میں بیان کروں گا، جنہوں نے خود قتل کیا تھا، اور بالکل اس چور کی طرح سے جو چوری کرے اور بعد میں چور کا ہنگامہ کرنے لگ جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے، اسی وہی حال ان لوگوں کا ہے جنہوں نے حضرت حسین کو خطوط لکھ کر کے بلایا اور پھر بعد میں دیکھا کہ یہاں تو دال گلنے والی نہیں لگ رہی ہے، یہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے جا رہے ہیں حسین، تب تو سارا معاملہ ہی حل ہو جائے گا۔ فتنہ جو ہم نے کھڑا کیا ہے، یہ تماشا جو ہم نے رچا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سے تو یہ سارا جال ہم نے بنا ہے، یہ سب بیکار ہو جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے لڑائی شروع کر دی اور اس میں حضرت حسین کو قتل کر دیا، اور بعد میں یہ رونے لگ گئے کہ یزید نے قتل کروا دیا۔ یہ ساری تاریخ پر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فتنوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، خاص طور سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی دور کی خلافت جو تقریباً 12 سال رہی، آخری ایام میں، آخری سالوں میں پچھلا حساب چکانے کے لیے آس پاس کے، چونکہ حضرت عمر کے دور میں اسلام کا دائرہ بڑا وسیع ہو گیا تھا، بہت سارے ممالک تک اسلام، بہت سارے شہروں تک اسلام پہنچ چکا تھا، تو وہاں کے رہنے والے یہودیوں نے اور مدینہ میں رہنے والے منافقوں نے اور عربوں کے کفار نے، مشرکین نے، ساری عیسائی طاقتوں نے، سب نے مل کر کے گروہ تیار کیا، اور وہ جانتے تھے کہ ہم عیسائی رہ کر کے اس مسلمانوں کو نہیں بچا سکتے، ابھی نئے مسلمان ہیں یہ، ابھی اللہ کے رسول حضرت ابوبکر حضرت عمر کا دور گزرا ہے، اتنی جلدی یہ بات نہیں سکتے ہیں، اس لیے سب نے اپنا مذہب بدلا، سب اسلام میں جھوٹے طور پر، منافقانہ طور پر داخل ہوئے، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے فتنوں کا جو بازار گرم کیا وہ اللہ کی پناہ ہے۔ سب سے پہلے عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا، یمن کا رہنے والا تھا، وہ اسلام لاتا ہے، اور اس کے بعد کوفہ، بصرہ اور مصر تک یہ پورا دورہ کرتا ہے، سارے شہروں کا دورہ کرتا ہے، اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ حضرت عثمان کی خلافت صحیح نہیں چل رہی ہے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو ہر جگہ گورنر بنا دیا، تو سنی مسلمان بھی کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو حضرت عثمان نے گورنر کیوں بنایا؟ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں حضرت عثمان کی قیادت پر انگلی اٹھانے والے، جن کی قیادت کی شہادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جن کی شہادت کی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو دی؟ ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہمارا اور آپ کا نظریہ
اور ہمارا اور آپ کا خیال، ہماری اور آپ کی عقل اور سمجھ سیاسی معاملات میں کتنا زیادہ ہے کہ ہم حضرت عثمان تک کے دور پر چلے جائیں اور ان پر انگلی اٹھانے لگ جائیں۔ میں نے اسی لیے پہلے کہہ دیا کہ کسی بھی صحابی کے خلاف انگلی اٹھانا یا زبان سے کچھ بولنا یہ ایک اہل سنت والجماعت کے کسی ایک ممبر کا، ایک فرد کا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے سارے ممالک میں، سارے شہروں میں گھوم گھوم کر کے پروپیگنڈا کیا۔ دوسرا پروپیگنڈا اس نے کیا کہ حضرت علی کا حق تھا، حضرت علی کا حق تھا کہ خلیفہ بنائے جاتے۔ ابو بکر نے قبضہ کیا، عمر نے قبضہ کیا، عثمان نے قبضہ کیا، علی کو اتنا مؤخر ڈیلے کیوں کیا گیا؟ اس نے یہ ماحول بنایا پورے عرب شہروں میں، جہاں جہاں اس کی دال گل سکتی تھی۔ اسی طرح سے اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام اوپر چلے گئے ہیں، لوٹیں گے کہ نہیں لوٹیں گے؟ ہاں لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ خبر دی ہے کہ وہ آئیں گے آخری زمانے میں، اتریں گے دمشق کی ایک مسجد پر۔ تب اس نے کیا سجایا کہ یہ بتاؤ کہ عیسیٰ سے افضل ہے محمد یا ان سے مفضول ہے؟ کہ نہیں عیسیٰ سے افضل ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام لوٹ آ سکتے ہیں دنیا میں، تو محمد کیوں نہیں لوٹ آ سکتے؟ اور مسلمان، آج کے مسلمان تالی بجائیں گے، سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے، اگر تقریر میں اس بات کو کہہ لیجیے، کہتے بھی ہیں۔ اس طرح کا واقعہ اگر آپ کسی میلاد میں، کسی کانفرنس میں بڑے اسٹیج سے سنا دیں تو سبحان اللہ الحمدللہ کا نعرہ بلند ہونے لگے۔ لیکن جس سے مطلب نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے پر نص ہے، قرآن کی دلیل ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر کہاں دلیل ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے تھے، اس لیے آئیں گے۔ موت ان کو ابھی نہیں ہوئی ہے، اس لیے آئیں گے، مرنے کے لیے آئیں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو بھیجیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کی وہ پرچار و پرسار کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر ان کو موت واقع ہوگی، جو فطری موت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو موت آئی تھی، زندہ نہیں اٹھائے گئے تھے، دوبارہ آنے کا کیا سب؟ کس طرح کے فتنوں میں مسلمانوں کو مبتلا کیا، کہا کہ سارے گورنر ان کے فاسق و فاجر ہیں۔ جہاں جہاں حضرت عثمان نے گورنر اپنے رکھے ہیں سب فاسق و فاجر ہیں، اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ باضابطہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیلیگیشن بھیجنا پڑا ہر شہر میں کہ جائیے دیکھیے وہاں کے گورنر کیا کر رہے ہیں۔ سب نے آ کر رپورٹ دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، محمد بن مسلمہ اور دیگر بڑے بڑے صحابہ جو اس وقت تھے ان کو بھیجا کہ جائیے اور دیکھ کر کے آئیے، رپورٹ دیجیے۔ انہوں نے آ کر رپورٹ دی کہ نہیں سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ ایک حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر گئے تھے اور مصر میں یہ عبداللہ بن سبا اور جس کا گروہ موجود تھا ان کو روک لیا، کہا کہ آپ ان چیزوں پر بھی غور کیجیے۔ حضرت علی یہ سب سے زیادہ حقدار تھے، ابو بکر و عمر کیسے؟ بہرحال حضرت عمار تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حضرت علی ابو بکر و عمر عثمان سے زیادہ حقدار ہو جائے، اس لیے کہ وہ بڑے برگزیدہ صحابی تھے۔ ان کو روک لیا انہوں نے کہ نہیں، ان کو نہیں جانے دینا، صحیح رپورٹ لے کر۔ اس طرح سے فتنہ برپا کیا گیا اور ماحول اس قدر خراب کر دیا گیا کہ ہر جگہ کے پلوائی، ہر جگہ کے غنڈے، ان میں بعض ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے، فتنوں کا شکار ہو گئے جو صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کے بیٹے تھے، حضرت ابوبکر کے بیٹے شامل ہو گئے، یہاں تک کہ قتل کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ تمہارے باپ ہوتے تو یہ قدم نہیں اٹھاتے، پھر بھی نہیں سمجھ آیا۔ اس قدر فتنہ برپا کیا گیا اور کئی ہفتوں تک حضرت عثمان امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا گیا، گھیرے رکھا، نہیں نکل پاتے تھے۔ یہاں تک کہ اس دور میں مسجد نبوی کی امامت پر انہی پلواریوں کو قبضہ تھا۔ کسی نے پوچھا بھی امیر المومنین کیا کیا جائے؟ کہا کہ تم نماز پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں، ان کے پیچھے ہی نماز پڑھو۔ صحابہ جو بڑے بڑے وہاں موجود تھے مدینہ میں، کہا کہ آپ حکم دیں تو ہم ان کے خلاف قتال کریں، لڑائی کریں۔ کہا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ہمارے بھائیوں کا خون بہے۔ امیر المومنین نے کہا کہ ہمارے بھائیوں کا خون بہے، یہ پاکیزہ خون ہے، ایسا میں نہیں کبھی دوبارہ کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نہیں نکلے، ان کے گھر میں اعلان کر ان دنگائیوں نے، بلوائیوں نے جا کر کے روزے کی حالت میں حضرت عثمان بن عفان تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی وہ آیت کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھی
کہ اس آیت کی تلاوت کے وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے، چاقو مارا جاتا ہے، ایک تلوار سینے میں گاڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے مارنے والا، تاکہ ان کی روح پرواز کر جائے۔ اس خون کے چھینٹے اس آیت پر پڑتے ہیں۔ اس آیت پر اگر ہم غور کریں، آپ غور کریں، تو اندازہ ہوگا کہ کتنی اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر بعد میں آنے والے مسلمان جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، وہ ان صحابہ کی طرح سے ایمان لائیں گے۔ صحابہ تم جس طرح ایمان لائے ہو، یہ قرآن کا سرٹیفکیٹ ہے صحابہ کے لیے، جس طرح تم ایمان لائے ہو بعد میں آنے والے لوگ ایمان لائیں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جب تک اس ایمان کے معیار پر، صحابہ کے ایمان کے معیار پر، ترازو پر بعد میں آنے والے مسلمان اپنے ایمان کو وزن کرتے رہیں گے، اسے ترازو سمجھیں گے، تب تک ہدایت یاب رہیں گے۔ فقط اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس ایمان سے پھرے، صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، صحابہ کی جماعت میں سے کسی ایک صحابی پر انگلی اٹھانا شروع کر دیا، زبان کھولنا شروع کر دیا، اعراض کر لیا صحابہ کے طور طریقوں سے، صحابہ کے ایمان کی کسوٹی سے، صحابہ کے ایمان کے ترازو سے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اختلاف کے شکار ہو جائے گے۔ وہی اختلاف کے شکار ہو گئے خود حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، اور اسی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر گئے۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ آپ کے لیے، نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے اللہ ان سب کی طرف سے کافی ہوگا۔ جو بھی منہ پھیرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑ لینے والے ہیں، صحابہ کے راستے سے ہٹ جانے والے ہیں، وہ ان سب کی طرف سے اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ اس آیت پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے چھینٹے پڑے۔ ان کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی روکنے کے لیے، تو ان کی انگلی کٹ گئی۔ اس طرح سے ماحول بنایا گیا۔ حضرت عثمان بن عفان کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ ایک بیٹی کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی ان سے ہوئی، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کی بھی شادی ان سے کی۔ 2 بار داماد بننے کا شرف حاصل ہے حضرت عثمان کو، اسی لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ 2 نور والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کی زوجیت میں نگاہ میں باری باری رہی ہیں۔ حضرت علی کی زوجیت میں تو 1 بیٹی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کی زوجیت میں 2 بیٹیاں۔ حضرت عثمان کی اتنی دردناک شہادت کو کیوں بھلا دیا گیا؟ کیوں ہائی لائٹ نہیں کیا گیا؟ سیلیبریشن کرنا تھا، جشن منانا تھا ان لوگوں کو، تو یہاں سے شروع کرتے، عمر کا مناتے، عثمان کا مناتے، پھر علی کا مناتے، سب حضرت علی جن کا نام لیا انہوں نے، اس گروہ نے، ان فتنہ پردازوں نے، حضرت علی کا کیوں نہیں منایا جاتا؟ یہ سب سوچنے کی چیز ہے۔ میں یہ باتیں تاریخ کے حوالوں سے، مقدمہ ابن خلدون، تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، جو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جو 9ویں صدی کے بڑے امام گزرے ہیں، جن کی تفسیر بھی اتھینٹک ہے، اور تاریخ کی کتاب جو البدایہ والنہایہ عربی زبان میں لکھی گئی، اس کا ترجمہ بھی ہو گیا مختلف زبانوں میں، وہ ان کی تاریخ کے حوالوں سے یہ بات کرنا صرف اس لیے کہ ہم اپنے ذہن کو بیدار کریں، اپنے دماغ کو جگائیں کہ دنیا میں کس کس قسم کی طاقتیں اٹھتی ہیں، بڑھتی ہیں، اور ہمیں کس طرح سے بہکانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان سب پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے پاس قرآن کی روشنی اور نبی کے فرمان کی روشنی ہے۔ ہم اس طرح تاریکیوں کے شکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ فتنوں کے شکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ فتنوں سے پناہ مانگنے کا حکم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ ظاہری فتنوں سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرو، باطنی فتنوں سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرو۔ ہمیں اللہ کی سے پناہ طلب کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان فتنوں کا شکار نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں نقل کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب
ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنے کا سامان نہ بنا اور اپنی رحمت سے کافر قوم سے نجات دے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جن حوالوں سے یہ بات کی جا رہی ہے ان کو سمجھا جائے۔ ان باتوں کو جب ہم سمجھے رہیں گے تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا چھوڑ دیجیے، حضرت علی اور فاطمہ سے محبت کو بھول جائیے، نہیں، میرا یہ کہنا ہے کہ ہر صحابی محبت کے حقدار ہے۔ ایک مومن کے نزدیک مومن کا عقیدہ مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حبهم من الایمان، حب الصحابۃ من الایمان وبغضهم من النفاق۔ امام طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے عقیدے کی، العقیدۃ الطحاویہ اس کا نام ہے۔ اس میں باضابطہ انہوں نے یہ قاعدہ بنایا کہ صحابہ کی محبت ایمان ہے اور صحابہ سے بغض اور نفرت کی نفاق ہے، منافقانہ روش ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس سلسلے کی اگلی گفتگو آئندہ خطبوں میں ہم اور آپ جانیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اسی طرح سے آپ کے فرمان کے مطابق خود آپ کے صحابہ سے، بکر و عمر سے، عثمان و علی سے، فاطمہ، حسن، حسین اور سارے ایک ایک صحابہ سے اور ایک ایک ام المؤمنین سے، امہات المؤمنین جتنی ہیں سب سے، ساری خواتین صحابہ سے ہمیں محبت کی توفیق عنایت فرما دے۔ وصلی اللہ